میں قرآن اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہے، تو جس دل پر اترا اس رسول کا دل کتنا افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن اتارا گیا، اور جس جگہ پر اتارا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے شہروں میں سب سے افضل شہر ہے۔ جہاں اترا، جس پر اترا، جس دن اترا، وہ سب چیزیں افضل ہیں۔ بلکہ پہاڑوں میں بھی افضل جو ہے جبل نور کو کہا گیا ہے، جس پر قرآن اتارا گیا تھا۔ غار ہرا جہاں قرآن کی پہلی آیتیں اتری وہ بھی افضل ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن سے جو قریب ہے وہ سب افضل ہے۔ قرآن جہاں جہاں آیا وہ افضل، کیونکہ کلام الہی ہے۔ اب اس وجہ سے اب میں فضیلت بتاتا چلا جاؤں تو قرآن جہاں پڑھا گیا وہ جگہ بھی افضل ہوتی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ آج جس جگہ آپ بیٹھے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، تو قرآن جہاں نہیں ہوتا اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہوتا ہے، مردے رہتے ہیں وہاں پر، وہ مردوں کی جگہ ہے۔ قرآن زندگی کی علامت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنیوں میں قرآن مرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں لوگ، میت کو سامنے رکھ کر کے سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو قرآن میتوں کو بخشوانے کے لیے، چلیں یہ منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ایصال ثواب ہونی چاہیے، لیکن قرآن مرنے کے بعد نہیں ہے، زندوں کے لیے آیا ہے قرآن۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمارے شفا کے لیے اس میں اتارا ہے۔ قرآن پاک زندوں کے لیے ہے، لیکن یہاں ہم نے مردوں کے لیے اس کو رکھا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ رمضان افضل، جس رات میں اترا وہ رات افضل، جس قلب پہ جس دل پہ اترا وہ رسول کا دل سب سے افضل، جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے افضل۔ تو قرآن سے جتنے ریلیٹڈ ہیں وہ سب افضل ہیں۔ اور کب اترا؟ جیسے ابھی میں نے بتایا رمضان میں اترا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی سی آیتیں لے کر کے آتے تھے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی غار ہرا میں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو نزول ہوا قرآن کا وہ 20 آیتیں تھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، چھوٹی چھوٹی آیتیں 20 آیتیں تھیں۔ تو کوئی خاص عدد نہیں کہ اتنی آیتیں ایک دن آتی تھی، اور دن بھی خاص نہیں کہ 2 دن میں آتی تھی، 4 دن میں آتی تھی۔ اللہ کی مرضی، جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا، کبھی 1 ہفتے کا گیپ ہو جاتا، کبھی 15 دن کا گیپ ہوتا، کبھی روزانہ آتی، اور کبھی دن میں کئی مرتبہ آتی۔ قرآن کی آیتوں کے آنے کا انداز الگ الگ تھا۔ اب وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی آیتیں آتی گئی اور یہ پورا قرآن اترنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کس لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے قرآن کو حضور کے پاس سنایا کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا، اور وہ سنت جبرائیل ہے جو آج تراویح میں بھی ادا ہو رہی ہے۔ حافظ قرآن سال بھر قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنے اور اس طرح اجتماعی سننے کا موقع ملتا نہیں، تو یہ رمضان آتا ہے تو یہ قرآن پاک سنانے کا، پڑھنے کا اور سننے کا دونوں موقع ملتا ہے۔ اب تراویح میں دیکھیں، جو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے۔ یہ کب سناتے تھے؟ ہر رمضان میں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر رمضان میں جہاں تراویح ہوتی ہے امام سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے، مقتدی سنت جبرائیل پہ عمل کر رہا ہے۔
امام قرآن سنا رہا ہے حضور کی سنت سے، اور سننے والے جبرائیل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور اسی طرح سننا بھی چاہیے، سونا نہیں چاہیے. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ پڑے ہم ہیں، تھکے پیچھے والے زیادہ ہیں. ان کے جمائیاں، ان کی کھانسیاں، یہ ساری چیزیں خشوع و خضوع کو ختم کرتی ہیں. اور آج میں نے ایک آیت تلاوت کی. میں پورے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے گھیر نہیں سکوں گا، ابتدا ہے آج. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ بھاری پڑ جاتی ہے نماز کچھ لوگوں پر. کچھ لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے، وہ جلدی سے جلدی بھاگنے کے فراق میں ہوتے ہیں. امام کے پیچھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کہ اب رکوع ہوا کہ تب رکوع ہوا، یہ کتنی لمبی رکعت ہو گئی. یہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں کس کے لیے بھاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین پر بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہاں پر آیت میں یہ فرمایا گیا ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے، ان پر نماز بھاری نہیں ہے. وہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ رات کو سجدے میں گر جاتی تھیں اور صبح کی اذان کا وقت ہوتا تو سر اٹھاتی اور پھر کہتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ ایک سجدہ پورا مکمل طور پر ہو نہیں پاتا. تو ان کے لیے نمازیں، ان کے لیے سجدے بھاری نہیں ہیں. دل میں اگر نفاق آ گیا ہو تو نماز اس کے لیے بھاری ہے. لوگ بیٹھتے نہیں، بھاگنا ہے. اور رمضان المبارکہ میں اب آپ کبھی سوچتے ہیں شیطان تو چھٹی پہ ہے، شیطان ابھی قید کر لیا گیا. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکش جنات اور شیطان مردود کو پورے رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے مومنین کی راحت کے لیے، لیکن پھر بھی شیطان کے ایجنٹ بہت گھومتے رہتے ہیں، شیطانی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ کیسے؟ اس کو یوں بتایا گیا ہے کہ شیطان نے اپنے 11 مہینے جو اس پر عمل کیا، جتنا اثر ڈالا تھا، وہ پوری طور پر اس نے اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا. اس کا کچھ اثر اب بھی باقی رہ گیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ شیطان تو گیا ہے لیکن ساتھ میں ہمارے صرف شیطان نہیں ہوتا، نفس بھی ہے، اور وہ شیطان سے بھی بڑا ڈینجر ہے. آپ کو پتہ ہے پورے 11 مہینے جب بھی نماز نہیں پڑھے، جھوٹ بولے، چغلی کیے، کچھ بھی گناہ کیے تو بلیم کس کے اوپر؟ شیطان کرا دیا. جھگڑا لگا دیا، کس نے کرایا؟ شیطان کرا دیا. ساری برائیاں کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. شیطان ساری برائیوں کا جڑ ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار جو شیطان نے کیا اس کو کس نے بہکایا؟ وہ تو خود شیطان ہے. شیطان سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ کیوں دکھایا؟ تکبر کیوں دکھایا؟ فرمایا گیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ نفس، وہ ہمارے ساتھ تو ہے. شیطان گیا ہے لیکن نفس نہیں گیا. اس وجہ سے نفس کی تربیت کے لیے ہی رمضان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو ریہرسل میں لا کر کے، اس کو تربیت میں لا کر کے صحیح کرنا ہے، تو سب سے بہترین کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن سنو. نفس اس سے معمول پر آتا ہے، نفس کی خرابیاں کم ہوتی ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، جوان، کہا کہ شادی کرنا ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، کیا کروں، گناہ ہونے کے اندیشے ہیں. حضور نے فرمایا روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا؟ کہ روزہ نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو کم کر دیتا ہے، ختم کرتا ہے. جتنے بھی اولیاء کاملین کو آپ سنیں گے
ان کی تربیت جو ہے روزے سے ہوتی تھی، روزے سے ہوتی تھی۔ اب یہ رمضان آیا ہی ہمارے پاس ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے، اگر اس میں بھی ہم نہیں کر سکے تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال آج کی یہ ابتدائی ہماری گفتگو تھی آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ العزیز چلتی رہے گی، زندگی باقی رہے تو رمضان المبارکہ اور قرآن کا جو سنگم ہے، جو تعلق ہے، وہ کیوں میں نے بتایا کہ صرف تقریر کرنے کے لیے نہیں، صرف تراویح کے لیے نہیں، آپ ہاتھوں میں قرآن اٹھاؤ۔ مہینوں ہو گئے اس قرآن کو اٹھائے ہوئے، اور کتنے تو ایسے ہیں پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ مقدس کلام آج کائنات میں، آپ کو ایک بہت چیلنج کی بات بتا رہا ہوں، پوری روئے زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں میں کوئی ایسی مضبوط نشانی جس کو کوئی بدل نہیں سکا، معجزہ حضور کا کوئی باقی ہے تو قرآن باقی ہے۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے کہ نہیں؟ آپ کا ماننا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی جاری کر دیے، حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کے سامنے پتھر بول پڑے، یہ حضور کا۔ لیکن یہ سب معجزے دیکھے آپ نے؟ چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا دیکھا تو نہیں، حدیثوں میں پڑھا ہے اور علماء سے آپ نے سنا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن اترا تھا وہ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو۔ یہ ایک نشانی ایسی ہے جو ہر گھر میں اور ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن جب کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اتنی بہترین دوستی کرتا ہے کہ جب اس کے سارے رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو قرآن اس کی دوستی نبھاتا ہے۔ قبر میں آ کر اس سے کہتا ہے، تنہائی میں گھبرانا مت، میں ہوں تیرے ساتھ۔ دنیا دوستی چھوڑ دیتی ہے روح نکلنے کے بعد، لیکن قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو جو ہمارے تنہائی، قبر کی تنہائی کا دوست ہے، اسے آپ اٹھاتے کیوں نہیں؟ اسے آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ رکوع دو رکوع پڑھنے کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ جوش میں ابھی رمضان میں اٹھائیں گے کچھ، پہلے دن 4 صفحے 5 صفحے پڑھ کر کے اس کے بعد پھر دھیرے 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 نیچے ہوتے چلے جائیں گے۔ 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد تو پھر قرآن ویسے کے ویسے ہو جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ 10 رمضان تک، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا ختم قرآن رمضان میں ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ روزانہ ایک پارہ وہ تلاوت کرے تو 30 رمضان تک انشاءاللہ العزیز ختم قرآن ہو جائے گا۔ ورنہ زندگی میں آپ مجھے بتاؤ کب موقع ملتا ہے، کب موقع ملتا ہے؟ ہمارے اولیاء کاملین جن کی آپ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں آج آرام کر رہے ہیں بغداد میں، اس علاقے میں جہاں آپ دفن ہیں، فرمایا گیا 4000 ختم قرآن انہوں نے کیے۔ 4000 ختم قرآن جہاں ان کی قبر ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، دن میں 1 قرآن اور رات کو 1 قرآن، اور پوری تراویح میں 1 قرآن۔ 30 دنوں میں 30 قرآن، 30 راتوں میں 30 قرآن، اور پورے 30 مہینے یہ تراویح کے قرآن 1 قرآن، 61 قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کرتے تھے۔ ان اولیاء کاملین اور بزرگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے عروج پائے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تو تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے قرآن کو اٹھاؤ۔ اب سمجھنے والے، تفسیر پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، ترجمہ جاننے والے کم رہ گئے، پھر تلاوت کرنے والے کتنے کم ہو گئے۔ میرے عزیزو، وہ تفسیر اور ترجمے والے تو بہت دور چلے گئے، کم از کم قرآن اٹھانے والے تو آ جائیں ہمارے پاس۔ قرآن اپنے گھروں میں اٹھاؤ، ابھی جا کر کے دیکھو کہ دھول لگی ہوگی، تمہارے فریج اور تمہاری ٹی ویاں اس سے زیادہ صاف رکھی جاتی ہیں۔ بار بار روزانہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس سے یہ فرمایا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو میرے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا،
تو اب تو یہاں سے چلا جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معینہ اور مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو اس نے کچھ دعوے خود کیے، کہنے لگا کہ میں لوگوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کے خلاف چالیں چلوں گا، وسوسہ اندوزیاں کروں گا، اور کس حد تک لوگوں کو گمراہ کروں گا اور کن کن کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا میں ان سب کو اجتماعی طور پر گمراہ کروں گا، ہر ایک پر اپنا جال پھینکوں گا، ہر ایک کو اس کے معاملے کے مطابق راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مالک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ میرے شر سے بچے رہیں گے۔ دنیا میں ہر طرف شیطانی وساوس پھیل چکے، چانو جانب فتنے، گمراہ کرنے والی باتیں، گمراہ کرنے والے رستے، ہر طرف منفی باتوں کا زور، بری باتیں بھی لوگ اتنی مسجع، مکفّہ اور خوبصورت کر کے کرتے ہیں کہ بہت بڑے جھوٹے بھی سچے محسوس ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس گمراہی سے بچتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی ایک ہی تعریف قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنا وہ تصنع سے بچتا ہے، جتنا وہ دکھلاوے سے بچتا ہے، جتنا وہ شہرت سے بچتا ہے، جتنا کوئی شخص اپنے اعمال کو چھپا کر اپنی نیکی کو محض اپنے رب کریم کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے داؤ سے بچتا ہے۔ آپ جتنا مخلص ہوتے جائیں گے، جتنا خالص ہوتے جائیں گے، جتنا آپ تصنع سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، شہرت سے بچتے جائیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں، دکھاوے سے بچ رہے ہیں، شہرت سے بچ رہے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ آپ شیطان سے بچ رہے ہیں۔ وہ مزین کر دے گا نگاہوں کے سامنے، وہ تعریف کو مزین کر دے گا، بار بار نفس کو تسکین ملے گی، بار بار آپ محسوس کریں گے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، میری خوشامد ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، لوگ میرے لیے کیا کیا مناقب کہہ رہے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا کا حصول یہ اخلاص کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے، اور ذرا سا بھی شائبہ، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے، اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا، اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا، کام کرنے لگے گا، تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس پر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں، وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے، یعنی دونوں نیتیں ہیں، اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی۔ یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں، تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے۔ 6 بار پوچھا، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے
لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے، خالص ارادے ہوں۔ اللہ اگر چاہتے ہیں فتنوں سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کی گرد سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کے اندر جس قدر زیادہ آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر زیادہ مختلف روپ دھار کر شیطانیت اپنا غلبہ کر رہی ہے، اس سے ہم بچیں، تو اس کا ایک ہی علاج قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص سے ملتا کیا ہے؟ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا وہ بہادر ہوتے ہیں، بزدلی دور ہوتی ہے مخلص ہو جانے سے۔ انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں استقامت آتی ہے۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ صحابہ میدانوں میں نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کیا کرنے جا رہے ہو، تو کہتے تھے شہادت لینے جا رہے ہیں۔ وہ مرنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، وجہ مخلص تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب ایک خبر پھیلا دی گئی معاذ اللہ کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہونے لگے، تو حضرت انس بن نضر آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے ادھر آؤ نا واپس، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مخلص تھے تو دوڑتے تھے۔ بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے، سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے اخلاص کی برکت سے۔ دوسری جو چیز اخلاص سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کی اللہ مدد فرماتا ہے، انہیں تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، انہیں تائید باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ریاکار ہیں، جب آپ تصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی نیت ہی ریاکاری کی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی؟ لیکن جب کوئی کام آپ کرتے ہی رب کے لیے ہیں، اور علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ میرے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے تائید غیبی سے نوازتا ہے۔ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے رستے کھلتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آسودگی ملتی جا رہی ہے، بہت ساری مشکل ترین وادیاں بھی آرام سے سر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جو اخلاص سے پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کریں گے، بھائی اتنا سا ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، میری حاضری لگ گئی، بس میں آ گیا، میری فوٹو چل گئی، بس کسی کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ میں آیا تھا، وہ بھائی حاضری لگوانا مقصود ہے، با لگ گئی۔ لیکن جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اب حاضریاں نہیں لگواتے، پھر آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف فوٹو میں نظر نہیں آتے، پھر صبح و شام تک اور شام سے صبح تک آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بھلا کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، میں کس حد تک آگے بڑھ کے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ پھر مقصود فقط یہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک جلوس نکلنا تھا کشمیر کے لیے، تو مذہبی سیاسی جماعتیں جمع تھیں، تو ان میں سے مجھے بھی ایک جگہ دعوت دے لی گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ تو پھر اس میں نا ساتھ، ابھی وہ بہت پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اخباری نمائندوں کو کسی طریقے سے بلائیں اور زیادہ سے زیادہ جمع کریں رپورٹر۔ تو مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بھولتی، انہوں نے بڑی خاص بات کی، کہنے لگے اوہ میں تو جا رہا ہوں، میں سمجھا تھا تم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے، لیکن جس قوم کا یہ حال ہو کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ کتنے کو نمائندے آئیں گے، کتنے کو خبر چلے گی، کہاں تک بات پہنچے گی، تو ان کا مشن تو کوئی نہ ہوگا۔ تو جب آپ مخلص ہوتے ہیں پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ٹیچر ڈیوٹی کرتا ہے نا تو پھر اس نے 4-6 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور جب اس کا دل کرتا ہے نا کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ علم کے نور سے فیض یاب ہو، پھر وہ صلاحیتیں لگا دیتا ہے،
پھر وہ مشقتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنے سینے کو نچوڑ کے اس کے اندر جو علم کا نور ہوتا ہے وہ طالب علم میں منتقل کرنے کی کوشش کرے. وہ 1 منٹ کے لیے بھی غیر نصابی کوئی بات نہیں کرتا. مخلص جو ہوا وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اخلاص. چوتھی بات، جو ریاکار ہوتے ہیں نا اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں ان کی اپنی نظر میں بھی اپنی بڑی عزت ہوتی ہے. اپنے آپ سے وہ دھوکہ نہیں کرتے. پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو. او بھائی، بندہ خود مطمئن ہی نہ ہو تو وہ کوئی کام کیسے کرے گا؟ جب کوئی تصنع کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جواب بھی نہیں دے پاتا. وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کے ساتھ دغا کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اور جب انسان مخلص ہوتا ہے نا تو اسے اپنے آپ سے بھی پیار ہوتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے میرا وجود کوئی بیکار وجود نہیں، میری زندگی کوئی بیکار زندگی نہیں، یہ زندگی تو میں نے کسی کے نام کر دی ہے، یہ تو میں نے زندگی کسی کے لڑ لگا دی ہے. اسے اپنے آپ سے پیار ہونے لگتا ہے. جب وہ مخلص ہوتا ہے اپنی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اسے پھر اپنی صلاحیت سے پیار ہوتا ہے. وہ پھر ضمیر کا قیدی نہیں ہوتا. اسے پھر لگتا ہے کہ وہ میں کسی کام لگ گیا ہوں، کوئی ڈیوٹی اللہ نے مجھ سے لینی شروع کر دی. 5ویں بات، ریاکاری جھوٹ ہے، اخلاص سچ ہے. ریاکاری ناانصافی ہے، اخلاص انصاف ہے. ریاکاری چٹیل اور گمراہ کرنے والا رستہ ہے اور اخلاص اعتدال کا رستہ ہے. وہ ایک خوبصورت راہ ہے، جس راہ پر انسان چلتا ہے تو رستہ بظاہر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو لیکن اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے. اخلاص نعمت ہے، سعادت ہے، عدل ہے، برکت ہے، ٹھنڈک ہے، نور ہے. رب رسول کی مدد کا نام اخلاص ہے. اور پھر 6ٹھی بات، ریاکاری نا بے چینی بڑی پیدا کرتی ہے. جن کو تعریف کرانے کا شوق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی تھوڑی تعریف ہو جائے نا میری. جن کو تعریفیں کرانے کا، خوش آمدیں سننے کا شوق ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارے ہر وقت اپنے منہ سے کہتے رہتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، بڑا اللہ کا فضل ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑا شکر ہے جی، فلانی ڈیوٹی بھی میں نے کی، فلانی مسجد بھی میں نے بنائی، فلائی کام میں میں شامل رہا، فلاں کو مشکل آ گئی تھی. میں بے چین ہی بڑا ہے، بتاتا پھرتا ہے، سناتا پھرتا ہے. ریاکاری بے چینی ہے، کوئی تعریف نہ کرے، خود کرتے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں پر ہماری تعریف ہو جائے. ریاکاری بے چینی ہے اور اخلاص سکون ہے. بے قراری والے کرتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور اخلاص والے کہتے ہیں نیکی کر دی اب چپ کر جاؤ، اجر تو اللہ دے گا، قیامت میں تو پتہ چل جائے گا رب کتنی مہربانی فرماتا. پھر ریاکاری سے نا بے صبری پیدا ہوتی ہے. آپ جب تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی نتیجہ نکلے، فٹافٹ پتہ چل جائے کہ بھلا لوگوں کی رائے کیا ہے. اور اخلاص صبر پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے. یہاں اجر نہ بھی ملے تو پتہ ہوتا ہے صبح قیامت اللہ ضرور اجر عطا فرمائے گا. ورنہ تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نہ کوئی اس پہ جلدی سے کوئی چیز ملے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ آیا نا تو حضرت عثمان غنی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیز رکھ کے دی تھی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے. کاماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی. تو سیدہ عائشہ نے 2-4 دفعہ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے، میں خود کر لیتی ہوں. کہا نہیں، یہ آپ کو کر دے. تو وہ کنیز کہتی ہے میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ کھانا پکانے کھڑی ہوتی نا تو ایک روٹی میری بھی پکا دیتی. وہ کوئی دودھ گرم کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو ایک پیالی مجھے بھی گرم کر دیتی.
میں ان سے کہتی کہ میں قربان جاؤں، آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، آپ الٹا مجھ سے کبھی کوئی کام انہوں نے نہیں لیا۔ ہاں جب کوئی دروازے پر کچھ مانگنے آتا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ مجھ سے فرماتی کہ جاؤ اسے یہ کچھ دے آؤ، کھجوریں دے آؤ، سرکہ دے آؤ، پیسے دے آؤ۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتی کہ اماں جی یہ کام تو لوگ پہنچ کے کرتے ہیں، بانٹنے والا، تو آپ باقی کے جو گھر کے اندر کے چار دیواری کے کام ہیں وہ مجھے کرنے نہیں دیتی ہیں، اور یہ جو باہر کا کام ہے یہ آپ مجھ سے فرماتی ہیں تو دے آؤ، تو وجہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ شکریہ بھی تو ادا کرتا ہے نا، تو میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو بھی اجر لینا ہے محض اپنے رب کریم سے ہی لینا، وہ تیرا شکریہ ادا کر جائے، تجھے کہہ جے تو نے دیا ہے، اس کی نظر میں یہ ہو کہ یہ تو نے کیا ہے کام۔ اس طرح کا جب